الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کیے کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف حقیقت تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتی نہیں، کہتے یہ اللہ کی طرف سے، بات اپنے من کی ہوتی اور کہتے اللہ کی طرف سے۔ بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اس کی روشنی کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن کریم کی آیات ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا، حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر آیات میں معنوی تحریف ملمہ سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے ہو جاؤ۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ ربانی واحد جو رب کی طرف منسوب ہے، نون اور الف کا اضافہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے بڑی داڑھی والے کو لحیانی، بڑے لٹوں والوں کو جمانی اور موٹی گردن والے کو رغبانی کہا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ کے بندے بن جانے والوں کو ربانی کہا جاتا ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کی سبب، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط اور تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے تو کسی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں ان علماء اور مشائخ کے لیے سخت زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ہے جو اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
قرآن کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔